الحمد لله كفى إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن أثقل صلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف رب ذوالجلال کے لیے ہے کہ جس نے ہم سبھی کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا اور اس دنیا کے اندر ہمیں بھیجنے کے بعد، ہماری تخلیق کے بعد، اس نے ہماری ہدایت کے لیے، صحیح راستے کی نشاندہی کے لیے اس نے بے شمار انبیاء اور رسولوں کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا کہ جنہوں نے ہم تک اللہ رب العالمین کا پیغام، اللہ رب العالمین کا دین، اس کی بھیجی ہوئی شریعت پہنچایا اور ہمیں شیطان کے کفر کے راستے سے نکال کر نور ہدایت پر، نور اسلام پر گامزن کیا۔ میرے بھائیو، آج انشاءاللہ سب سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ اسلام کسے کہتے ہیں۔ اسلام یہ عربی زبان کے سین لام میم مادہ سے نکلا ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کے تابع کر دینا اپنے آپ کو، سلامتی والے راستے کو اختیار کرنا۔ لیکن شریعت اسلامیہ میں اسلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ شریعت اسلامیہ میں اسلام کا مطلب ہوتا ہے هو الاستسلام للہ بالتوحید، توحید کا اقرار کر کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا۔ توحید کے اقرار کا مطلب کیا ہے؟ ہم نے یہ تسلیم کر لیا کہ اللہ رب العالمین ہی ہمارا رب ہے، اسی نے ہمیں پیدا فرمایا، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا مالک، وہی ہمارا رازق ہے، وہی ہے جو اس دنیا میں ہمارے لیے زندگی گزارنے کے وسائل دستیاب کر رہا ہے۔ اس کے بہت سارے اچھے اچھے عمدہ نام ہیں، جن ناموں کا سہارا لے کر کے ہم اسے پکارتے ہیں، اس سے دعائیں مانگتے ہیں۔ اور جب ہم نے مان لیا کہ ہمارا رب، ہمارا مالک، ہمارا خالق اللہ رب ذوالجلال ہے، تو پھر اب اسی کی عبادت کرنا، توحید کا جو مقصد ہے، توحید الوہیت، اس کو تسلیم کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ والانقیاد لہ بالطاعہ، توحید کے اقرار کے بعد، توحید پر عمل کے بعد اللہ رب العالمین کی اطاعت والے اعمال انجام دینا، اللہ رب العالمین کی اطاعت میں اپنی زندگی کو صرف کرنا۔ صرف ہم نے زبان سے توحید کا اقرار کر لیا، یہ کیسے ثابت ہوتا ہے کہ ہاں توحید ہمارے دل میں صلاحیت کیا ہے؟ یہ ہمارے اعمال سے ثابت ہوگا۔ ہم اپنے عمل سے یہ ظاہر کریں گے
کہ ہاں ہم نے حقیقتاً اللہ رب العالمین کو اپنا مالک مانا ہے، اپنا خالق مانا ہے، اپنا معبود مانا ہے، یہ چیزیں ہمارے اعمال ثابت کرنے والی ہیں۔ جب ہم نے توحید کا اقرار بھی کر لیا، اعمال بھی کرنے لگے، تو اس کے بعد تیسری چیز بچتی ہے والبراءۃ من الشرک واہلہ، شرک اور اہل شرک سے براءت کا، بیزاری کا اعلان کرنا، کہ ہم اب اس رب کے ساتھ نہ تو کسی کو شریک کرنے والے ہیں، نہ تو اس کے برابر کسی کو سمجھنے والے ہیں، اور نہ ہی ان لوگوں سے ناطہ اور واسطہ رکھنے والے ہیں جو اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہ اسلام کا بہت ہی شارٹ میں مطلب ہوتا ہے۔ اب یہ اسلام جس کا مطلب ہم نے مختصر انداز میں سمجھا ہے، یہ ایک ایسا دین ہے جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور اس کی تعریف سے ہمیں پتہ یہ چلا ہے کہ اسلام قبول کرنے کا مطلب یہ ہے اپنے آپ کو اپنے پوری وجود کے ساتھ رب ذوالجلال کے سامنے لگا دینا، اس کے حکم کے ماتحت کر دینا۔ ہم نے اللہ رب العالمین کے وحدانیت کو مانا، اللہ رب العالمین کے بادشاہ کو تسلیم کیا، اللہ رب العالمین کے معبود ہونے کو تسلیم کیا، تو اب اس کے بعد ہماری آرزویں ہماری نہیں رہیں۔ اللہ کو حاکم ماننے کے بعد، اللہ رب العالمین کو مالک ماننے کے بعد، اب ہمارے اعضاء، ہمارے جوارح، ہمارا پورا بدن وہی کرے گا جو کرنے کا ہمارا رب ہمیں اجازت دے گا، ہمارا ذہن وہی سوچے گا جو ہمارا رب ہمیں سوچنے کی اجازت دے گا، ہمارے ہاتھ وہی چیز پکڑیں گے، انہی چیزوں کی طرف بڑھیں گے جو ہمارا رب کہے گا، ہمارے ان چیزوں کی طرف بڑھیں گے جس چیز کی اجازت ہمارا رب دے گا، ہمارا دل ان چیزوں کے بارے میں سوچے گا جس کی اجازت ہمارا رب دے گا۔ الغرض، اسلام کو ماننے کے بعد، اسلام کی تعریف سمجھنے کے بعد اور اسے اختیار کرنے کے بعد، اب ہم کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ بھی ہے اپنے رب کے حکم کے ماتحت ہے۔ یہ اسلام کا ایک عام سا مفہوم ہوتا ہے، جس کا مطلب کیا نکلا کہ اسلام ہماری پوری زندگی پر پابندی عائد کرتا ہے کہ یہ کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا، یہ نہیں کرنا۔ آپ غور کریں گے تو اسلام جس طرح سے ہر قدم قدم پر ہماری رہنمائی کرتا ہے، کوئی بھی دین اپنے ماننے والوں کو نہیں کرتا۔ آپ غور تو کیجئے، صبح سو کر اٹھنے سے لے کر رات دوبارہ سونے تک اسلام ہمیں بتاتا ہے کیا کرنا، کیا نہیں کرنا ہے۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، اسلام کیا کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے موت سے زندگی دی، اب اس زندگی پر رب تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اس کی تعریف بجا لاؤ۔ ہم کیا دعا کرتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں دوبارہ زندگی دی، ہمیں موت آنے کے بعد والیہ النشور، دوبارہ اسی کی طرف اٹھ کر جانا ہے۔ اب ہم نے بیدار ہو کر اپنے رب کی تعریف کی، اس کے بعد ہمارا رب کیا کہتا ہے؟ جاؤ، جا کر کے اپنے رب کی عبادت کرو۔ عبادت سے فارغ ہوئے رب تعالی ہمیں کیا حکم دیتا ہے کہ اب اپنے رزق کے تلاش میں جاؤ۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی بار بار آپ حدیث سنتے ہیں، بورکت الامت فی بکورہا، میری امت کو اللہ رب العالمین نے اس کے صبح میں برکت عطا کی ہے۔ تو اسلام ہمیں کیا تعلیم دے رہا ہے کہ جلد از جلد جاؤ، اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے اس دنیا میں جو رزق رکھا ہے اس رزق کو حاصل کرو۔ ہر قدم پر اسلام ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ اب آپ رزق کے لیے تلاش کرنے کے لیے جا رہے ہیں، سواری پر سوار ہونے کی دعا پڑھیے، سواری اتر رہے ہیں، سواری اترنے کی دعا پڑھیے۔ آپ اپنے کام گئے، آپ کو حلال رزق تلاش کرنا ہے، حلال رزق تلاش کیا، اس حلال رزق کو حلال کاموں میں لگانا ہے۔ ایسا نہیں کہ حلال رزق تلاش کر لیا کافی ہے، اس حلال رزق کو ہماری مرضی ہم جہاں لگائیں، جہاں چاہیں وہاں لگائیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے صرف یہی مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ ہم نے حلال رزق کما لیا، اس کے بعد ہمارا رزق کہاں جا رہا ہے؟ کہیں پر گٹکا سگریٹ میں جا رہا ہے، طرح طرح کے حرام کی چیزوں میں، فضول کی چیزوں میں ہم اپنے حلال کے رزق کو صرف کر رہے ہیں۔
ہم نے یہ سمجھ لیا ہم نے حلال کا رزق حاصل کر لیا یہ کافی ہو گیا، نہیں، حلال کا رزق حاصل کیا، اس حلال کے رزق کو کہاں لگانا ہے اسلام اس کی بھی پابندی دلاتا ہے، اس حلال کے رزق کو حلال مقاصد میں استعمال کرنا۔ آپ آداب معاشرت میں آئیے، اسلام تعلیم دیتا ہے ایک دوسرے سے ملاقات کرو، سلام کرو، یہ سلام تمہارے آپسی جو بغض ہے، آپسی جو کینہ ہے، آپسی جو رنجشیں ہیں ان رنجشوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اسلام محبت بڑھاتا ہے، سلام محبت بڑھاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا کہتا ہے کہ سلام کرتے ہوئے، ملاقات کرتے ہوئے مسکرا کر ملو، تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، جب ملاقات کرو تو مسکرا لیا کرو، مسکرا کر ملاقات کرنے سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا عظیم اجر ہے، آپ کچھ نہیں کرنا، اپنا مال نہیں لٹانا، صرف اور صرف مسکرا دے رہے ہیں، مسکرانے کی وجہ سے کیا ہے، آپ کو اللہ رب العالمین صدقے کا ثواب دے رہا ہے۔ کتنا عظیم ہے اسلام، کتنا عظیم ہے ہمارا رب کہ اتنی چھوٹے چھوٹے کاموں میں ہمیں وہ اتنا بڑا اجر عطا کر رہا ہے۔ اس کے بعد آگے چلیے، اسلام ہمیں یہ بھی رہنمائی کرتا ہے کن کے ساتھ رہنا ہے، کن سے دوری بنانی ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ إِلَىٰ مَن يُخَالِلُ، آدمی اپنے دوست کے دین کے تابع ہو جاتا ہے تو دیکھ لو تم دوستی کس سے کر رہے ہو، کس کے ساتھ زندگی گزار رہے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے برے کو اپنا ساتھی بنا لیا اور اس کے اخلاق تمہاری زندگی پر مؤثر ثابت ہو جائے۔ یہ جو عام سی چیزیں، عام سی زندگی میں اسلام ہمیں پابند بناتا ہے۔ اب اسلام کی جو سب سے بڑی تعلیمات ہیں، جن 5 چیزوں کا ہم بار بار نام لیتے ہیں کہ اسلام کے یہ اراکین ہیں، جس کے بارے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول گرامی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام کی بنیاد 5 ہیں، بنی الاسلام علی 5، شہادت واللہ الہ الا اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، کہ اسلام کی بنیاد 5 ہیں۔ شہادتین کا اقرار کرنا، توحید کو ماننا، شہادتین کے اقرار کا مطلب توحید کو ماننا، پھر اس کے بعد نماز قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، پھر اس کے بعد حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ 5 اسلام کی جو بنیاد ہے، ان 5 بنیادوں پر ہماری زندگی کا کیا معمول ہے، اس پر ذرا غور کریں۔ توحید کا دیکھیں، اللہ رب العالمین نے ہمیں توحید کی نعمت دیا، ہم توحید کی نعمت میں ہیں، اللہ رب العالمین کے اس عظیم نعمت سے ہم فائدہ حاصل کر رہے ہیں، لیکن آپ ذرا غور تو کیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہم پر جو دعوت کی ذمہ داری عائد کی ہے، کیا اس توحید کے بارے میں وہ ذمہ داری کا احساس ہمارے دل میں ہے یا نہیں ہے؟ ہم تو توحید کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایک بھائی جو شرک میں ڈوبا ہے، ہم راہ چل رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ایک بھائی ہے جو قبر پر سر جھکا رہا ہے، کیا اسے دیکھ کر کے ہمارے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے کہ یہ کتنا عظیم، کتنا خطرناک گناہ کر رہا ہے؟ صرف اور صرف مناظرے کے وقت، صرف اور صرف ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے وقت ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ شرک بہت بڑا گناہ ہے، لیکن عملی فیلڈ میں اپنی اصل زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا ایک بھائی شرک کر رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں ہمارا ایک بھائی جو غیروں کے سامنے سر جھکا رہا ہے، غیروں کے در پہ جا رہا ہے، ان سے دعائیں کر رہا ہے، ان سے فریادیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارا دل نہیں روتا۔ اپنے آپ میں سوچئے، کیا ہمارا دل روتا ہے؟ کیا کبھی بھی ہماری زبان سے اپنے ان بھائیوں کے لیے ہدایت کی دعا نکلی ہے؟ کیا کبھی ہم نے رب تعالیٰ کے سامنے سجدے میں جا کر کے اپنے بھائیوں کے لیے توحید، اس عظیم نعمت کی جس نعمت سے رب تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جس نعمت سے اللہ رب العالمین نے ہمیں ہمکنار کیا ہے، اپنے اس بھائی کے لیے سجدے میں اپنے رب سے توحید کی دعا کی ہے کہ اللہ تو نے مجھے اتنی عظیم نعمت دی، تو اسے بھی اتنی عظیم نعمت دے، تو اسے بھی توحید کی نعمت سے ہمکنار کر، تو بھی اسے آخرت میں جنت حاصل کرنے والا بنا۔ اب تو معلوم ہے نا کہ جنت بنا توحید کے ممکن نہیں، کون نہیں جانتا، سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں، راہ چلتے ہیں کہ ہمارا بھائی شرک میں ڈوبا ہے، شرک اعمال کر رہا ہے، اور اپنا مسلمان بھائی تو چھوڑیے، کیا اسلام ہمیں صرف مسلمانوں کے بارے میں سوچنے کا کہتا ہے؟
ہم دیکھتے ہیں بت پرستی ہو رہی ہے، اس کی ریلیاں نکل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہمارا دل نہیں روتا، ہمارے آنکھ میں آنسو نہیں آتے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کیا ہوتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو توحید کی نعمت سے نوازنے کے لیے، توحید کی نعمت پہنچانے کے لیے ایسا ہوتا تھا کہ گویا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یہاں تک کہ اللہ کو آپ کو کہنا پڑا کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اگر یہ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے۔ کیا ہم جس نبی کی پیروی کا دعویٰ کر رہے ہیں اس نبی کی حقیقی پیروی کر رہے ہیں؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی ساری حدیثیں ہیں، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس نے لا الہ الا اللہ اپنے خالص دل کے ساتھ، خالص اقرار کے ساتھ کہا، وہ جنت میں جائے گا۔ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بھائی عشق میں ڈوبے ہیں، لیکن اس کے باوجود کبھی بھی ہم ان کے لیے دعا نہیں کرتے، کبھی بھی ہم ان کے لیے آنسو نہیں بہاتے، کبھی بھی ہم اپنے دل میں ان کے لیے ذرہ برابر بھی تڑپ نہیں رکھتے کہ وہ بھی توحید قبول کر لیں۔ ان کو جا کر کے روکنا، ان کے لیے دعا کرنا تو دور، انکار منکر کے جو 3 درجات ہیں نا، من رأى منکم المنکر من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ وإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے اگر کوئی کسی کو دیکھے برے اعمال انجام دے رہا ہے تو پھر اسے روکنے کا، اس پر رد عمل کا جو طریقہ ہے اسلام نے طریقہ بتایا ہے۔ کون سے طریقے؟ اگر طاقت ہے تو خود جا کر کے روکو، اسے خود جا کر کے روکو، نہیں یہ شرک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کہا انما لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اے میرے بھائی، تم جو اعمال انجام دے رہے ہو وہ ایک ایسا عمل ہے کہ رب تعالیٰ نے کہا ہے اس عمل کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو عمل ہو کتنا بھی بڑا گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ سب سے پہلے انکار منکر کا درجہ اپنے ہاتھ سے روکیے، طاقت سے روکیے، روکیے، اس کو سمجھائیے کہ نہیں یہ بہت بڑا گناہ ہے، تمہیں توحید کی طرف آنا ہوگا۔ ہمارے گھر میں بہت سارے ہمارے گھرانے کے لوگ ہوتے ہیں جو شرک میں ڈوبے ہوتے ہیں، ہم ان کو روک سکتے لیکن نہیں روکتے، ہم انہیں نہیں سمجھاتے۔ اگر ہمیں یہ طاقت نہیں ہے کہ اپنے بازو کا استعمال کر کے، اپنی طاقت کا استعمال کر کے روک سکیں، تو اسلام نے انکار منکر کا دوسرا درجہ کیا رکھا ہے؟ فَإِن يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، اگر آپ اتنی طاقت نہیں رکھتے کہ اسے لائیں، توحید کی طرف گامزن کرائیں، تو آپ کیا کریں؟ اپنی زبان کا استعمال کریں، اسے سمجھائیں۔ اتنا تو کر سکتے ہیں نا، اسے سمجھا تو سکتے نا، اسے بتاتے کہ یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، تمہیں توحید اپنانا ہے، تمہیں شرک سے دور رہنا ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو تیسرا درجہ کیا ہے؟ وَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ ضَعْفُ الْإِيمَانِ، اگر یہ بھی طاقت نہیں ہے، زبان سے بھی منع نہیں کر سکتے، تو کیا اپنے دل میں تو برا جانو۔ افسوس کی بات ہے کہ یہ احساس بھی ہمارے اندر کر گیا ہے، ہم راہ چلتے دیکھتے ہیں شرک کرتے ہوئے، لیکن ہمارے دل میں بھی ہم اسے برا نہیں جانتے۔ یہ ایک رسم ہمارے سامنے ایسا بن کر آ گیا ہے کہ یہ ایک رسم ہے، لوگ جا رہے ہیں مزاروں پہ مظاہرہ کر رہے ہیں، یہ ایک رسم کی طرح ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا ہے، اور یہ اتنا خطرناک معاملہ ہو گیا ہے کہ اسے دیکھنے کے باوجود ہمارے دل میں بھی احساس نہیں ہوتا کہ اتنا بڑا گناہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد اسلام کا دوسرا رکن وہ اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا۔ نماز قائم کرنے کے بارے میں ہماری حالت کیا ہے آپ سبھی کو معلوم ہے۔ الحمدللہ آج جمعہ کا دن ہے، پوری مسجد بھری ہوئی ہے، ابھی عصر کے وقت مشکل سے ایک صف نظر آئیں گے، عصر کا وقت ہوگا کہ پوری مسجد خالی ہو جائے گی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ غور کیجئے، کیا واقعی ہم نے جو اسلام کی تعریف سنی ہے اس کے مطابق ہم عمل کر رہے ہیں؟ اسلام کا مطلب کیا ہے کہ ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کے ماتحت ہوگی، ہماری پوری زندگی اللہ کے حکم کے ماتحت ہوگی، اللہ نے کہا تو کرنا، نہیں کہا تو نہیں کرنا۔ اللہ رب العالمین نے ہمارے 24 گھنٹے میں سے صرف 5 وقت ایسا کہا ہے کہ آؤ
اللہ اپنے رب کے حقوق کی ادائیگی کرو، نماز کی پابندی کرو، لیکن ہم اتنا بھی وقت دینے کے لیے تیار نہیں۔ کیا ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا؟ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، وقت ہوتا ہے۔ موبائل فون ہم نے اٹھایا، ریل دیکھنے میں لگے اور اسی میں ہمارے گھنٹوں گھنٹے چلے جاتے، لیکن ہمیں مسجد میں آ کر نماز کی پابندی کی توفیق نہیں ہے۔ کیا ہم واقعی مسلمان ہیں؟ حقیقت میں مسلمان ہیں؟ ہر ایک کو اپنے ایمان کی جانچ، اس کے پرکھ کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں اہل الحدیث ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والے ہیں، ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے ہیں، ہم سلف صالحین کے منہج کو اختیار کرنے والے ہیں۔ کیا سلف صالحین نماز چھوڑتے تھے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کے بارے میں کیا تصور تھا؟ آپ ذرا غور تو کیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں کہ نماز مسلمان نہیں منافق چھوڑتا ہے، منافق اس میں سستی کرتا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان اثقل صلاۃ علی المنافقین صلاۃ العشاء وصلاۃ الفجر، منافقین پر سب سے بھاری جو دشوار نماز گزرتی ہے وہ نماز کون سی ہے؟ عشاء اور فجر کی نماز دشوار گزرتی ہے، چھوڑتے نہیں ہیں، نماز آتے ہیں پڑھنے، نماز کی پابندی کرتے ہیں، آتے ہیں، نماز کا اہتمام کرتے ہیں، نماز چھوڑتے نہیں ہیں، لیکن بڑی دشواری کے ساتھ آتے ہیں، بڑے سستی کے ساتھ آتے ہیں۔ یہ کن کی حالت رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں؟ منافقین کی۔ یہ منافقین کا شیوا ہے کہ وہ نمازوں میں غفلت اور سستی سے کام لیتے ہیں۔ اور آج ہم اپنے آپ کو جو سب سے بڑے مسلمان کہہ رہے ہیں، ان کی حالت یہ ہے کہ منافقین کی حالت سے بدتر ہو گئی ہے۔ نماز میں سستی سے آنا تو دور، ہم نے نماز ہی چھوڑ دیا ہے۔ منافقین کم سے کم آتے تو تھے نا، سستی سے آتے تھے لیکن آتے تھے، نماز پڑھتے تھے، نماز کا اہتمام کرتے تھے۔ آج ہماری حالت یہ ہو گئی ہے کہ نماز میں سستی سے آنا تو دور، ہم نے نماز کو ہی تیغ کر دیا ہے، نماز کو ہی چھوڑ ڈالا ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید کیا فرمان ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوًا، اگر انہیں معلوم ہو جائے کہ اس نماز کی فضیلت کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، تو وہ ان نمازوں میں ضرور آئیں گے، گرچہ اگر ان کے پیروں میں چلنے کی طاقت نہیں ہوگی تو یہ اپنے سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے، لیکن نماز میں ضرور آئیں گے۔ آج ہمیں، آپ کو، ہم سب کو اپنے اعمال اور منافقین کے اعمال کو ایک ترازو میں رکھیے، پرکھیے، سوچئے، ان کے ایمان کو ایک الگ طرح سے رکھیے کہ وہ مسلمان نہیں تھے حقیقت میں، انہوں نے اسلام اختیار کیا تھا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اعمال کے حساب سے میں کہہ رہا ہوں، جو وہ اعمال ظاہری طور پہ کرتے تھے، ان کے ظاہری اعمال اور ہمارے اعمال دونوں کو میچ کیجئے، آپ دیکھیے کون اعمال میں زیادہ قوی ہے۔ آپ دیکھیں گے منافقین ہم سے زیادہ اعمال میں قوی نظر آئیں گے۔ تو کیا آج ہماری حالت اتنی بیکار ہو گئی ہے کہ منافقین سے بھی اعمال میں پیچھے ہو گئے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار آپ فرمان سنتے ہوں گے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے وہ منافق، وہ کفار والا عمل کر رہا ہے۔ کیوں کفار والا عمل کر رہا ہے؟ کفار والا عمل کیوں کر رہا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیوں فرمایا؟ آپ غور کیجئے، آپ کا گھر ہے، آپ بار بار اس گھر میں جاتے ہیں، آتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں، دوبارہ جاتے ہیں، تو لوگوں کو دیکھ کر کے کیا محسوس ہوگا کہ آپ اس گھر کے رہنے والے ہیں، آپ کا اس گھر والوں کے ساتھ کوئی نہ کوئی تعلق ہے، جان پہچان ہے، جس کی وجہ سے تو آپ بار بار گھر میں جا رہے ہیں۔ اگر آپ وہی مسجد میں بار بار آ رہے ہیں، مسجد سے نکل رہے ہیں، دوبارہ آ رہے ہیں، پھر اس کے بعد نکل رہے ہیں، دن میں یہ 5 بار عمل انجام دے رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کا اس مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے، آپ کا اس مسجد سے کوئی نہ کوئی تعلق ہے۔ اگر آپ نے اپنا تعلق اس مسجد سے توڑ لیا تو مسجد میں کون نہیں آتا؟ کفار نہیں آتے۔ مسجد میں کون نہیں آتا؟ کفار نہیں آتے۔ تو پھر ہمارا عمل کن سے مشابہ ہوا؟ کفار سے، جو اپنے آپ کو مسجدوں سے دور رکھتے ہیں، اور ہم نے بھی اپنے آپ کو مسجدوں سے دور کر لیا ہے۔
یہی نہیں، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کا مزید فرمان سنیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خواب دیکھتے ہیں۔ خوابوں میں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص ہے جس کے سر کو پتھر سے کچلا جا رہا ہے۔ فرشتے سے پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے، اس کے سر کو بار بار اتنے بھاری بھرکم پتھر سے کیوں کچلا جا رہا ہے؟ فرشتے کیا جواب دے رہے ہیں؟ اما الرجل الذي اتيت عليه يطلع رأسه بالحجر، رہی بات اس شخص کی جس کو آپ نے دیکھا کہ اس کا سر پتھر سے بار بار کچلا جا رہا تھا، تو وہ کون ہے؟ فهو الرجل الذي يأخذ القرآن ويرفض، تو وہ ایسا شخص ہے جو قرآن مجید کی تلاوت کرتا تھا، قرآن مجید یاد کرتا تھا، اس نے اپنے سینے میں قرآن مجید محفوظ کیا، لیکن وہ قرآن مجید پر عمل کو چھوڑ دیتا تھا۔ وَيَنَامُ عَنِ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ، اور فرض نمازوں کے وقت سوتے رہتا، غافل رہتا، اپنے کاروبار میں مشغول رہتا، دوستوں سے ہنسی ٹھٹھے کی محفل میں اپنے وقت گزار دیتا، لیکن رب تعالیٰ کے سامنے آ کر کے سجدے نہیں کرتا، عبادتیں نہیں کرتا۔ کتنی عظیم بات ہے، کتنا بڑا عذاب ہے کہ اس شخص کے سر پر بار بار پتھر سے کچلا جا رہا ہے، بھاری بھرکم پتھر مارا جا رہا ہے، پتھر کی وجہ سے اس کا سر پھٹ جا رہا ہے۔ اللہ رب العالمین دوبارہ اس کے سر کو اس کی حالت پہ کرتے، اور پھر اس کے سر پہ پتھر مارا جا رہا ہے، اور بار بار یہی عمل انجام دیا جا رہا ہے۔ آپ غور کریں، کیا یہ چیزیں صرف سننے سنانے کے لیے ہیں؟ ہمیں بھی تو ایک دن مرنا ہے نا، ہمیں بھی قبر میں جانا ہے۔ کیا ہم بھی یہی چاہتے کہ ہم قبر میں جائیں، ہمارے ساتھ بھی یہی عمل انجام دیا جائے؟ ہماری تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کی وجہ سے قبر میں ہمیشگی کی زندگی میں ہمیں اتنے بڑے عذاب سے دو چار ہونا پڑے؟ کیا ہم 10 منٹ 15 منٹ 20 منٹ کا وقت نہیں نکال سکتے ان عذابوں سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے؟ میرے بھائیو، ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنائیں۔ اللہ رب العالمین نے اسلام جس مقصد سے ہمیں عطا کیا ہے، اس مقصد کے مطابق ہم اپنے آپ کو ڈھالیں۔ عبادتیں کس طرح کرنی ہے؟ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں کس طرح انجام دینے کا ہمیں حکم دیا ہے؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، عبادت اس طرح کرو گویا تم اپنے رب کو دیکھ رہے ہو۔ ایسے عبادت انجام دیجئے گویا آپ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہیں۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر آپ اپنے رب کو نہیں دیکھ رہے تو آپ کا رب تو آپ کو دیکھ رہا ہے نا۔ اتنا تو تصور ذہن میں لائیے۔ آپ غور کیجئے، دنیا میں ایک چھوٹا سا کوئی سرکاری کرمچاری ہوتا ہے، ہم اس کے سامنے بڑے ادب احترام سے کھڑے ہوتے ہیں، سر 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 کرتے رہتے ہیں، لیکن وہی ہم رب تعالیٰ کے سامنے آتے ہیں، اپنے رب کے سامنے آتے ہیں کہ جس کے حکم کے آگے کسی کا حکم نہیں چلنا، جس کے سامنے سارے کے سارے طاقتور لوگ بے بس ہیں، اس کے سامنے ہم آتے ہیں تو ہماری حالت کیا ہوتی ہے؟ کوئی سر کھجلا رہا ہے، کوئی پیٹ کھجلا رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے صحیح کر رہا ہے، کوئی بھی اس طریقے سے عبادت انجام نہیں دیتا جس طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادتیں انجام دینے کی ہمیں رہنمائی کی ہے۔ تو ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کو اسلام کے مطابق ڈھالیں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کے مطابق ڈھالیں۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا ہے کہ اللہ ہمیں رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سنتوں کا پاسدار بنا دے۔ اللہ تو ہمیں اسلام کے مطابق زندگی گزارنے والا بنا۔ اللہ ہم نافرمان ہیں، ہمیں اپنا مطیع و فرما بردار بندہ بنا لے۔ اللہ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، عقید توحید پر زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، جو ہمارا خاتمہ ہو عقید توحید پر ہو، دین اسلام پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔